دیکھیں، میں نے یہ جو بات کی ہے سیاستدان نہیں، میں نے بلکہ یہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت، اگر آپ سچے پاکستانی ہو کر سوچیں تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈران ہیں، ان کے جتنے بیانات ہیں وہ پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے۔ آج ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو خطوط لکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اس سے ان کی سیاسی جماعت تو شاید مضبوط ہو جائے لیکن پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ میں پاکستانی عوام سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ذرا ان کے بیانات کو سوچیں، کیا پاکستان مضبوط ہو رہا ہے یا پاکستان کمزور ہو رہا ہے؟ چاہے وہ پی آئی اے کے لیے خط لکھیں تو دنیا میں پی آئی اے جانا بند ہو جائے، چاہے وہ پاکستانی معیشت کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھیں تو قسط ملنا بند ہو جائے۔ آج وہ الیکشن کے حوالے سے یو ایس کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں قرارداد منظور کرائیں تو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا، یہ آپ لوگ فیصلہ کریں۔ آج وہ یو کے میں لابنگ کر رہے ہیں کہ وہاں بھی قرارداد منظور ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت معاشی طور پہ تباہ کرنے کی سازش ہے۔ اسے ہمیں سوچنا ہوگا اور صرف پابندی سے کام نہیں چلے گا۔ عمران خان صاحب کو ان کے اس عمل پر قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ شکریہ۔ دیکھیں، میں نے شکریہ ادا کیا آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کا۔ اس شکریہ کی وجہ ہے کہ میں صرف ایک چیز کی مثال دے دوں کہ انہوں نے اس آئی ایف سی میں آئی ٹی کو رکھا ہے۔ آپ صرف آپس میں توازن والی بات اگر کریں تو پڑوسی ملک بھارت کی $150 بلین کی ایکسپورٹ ہے، پاکستان کی صرف 3 سے 4 بلین ڈالر ہے۔ تو آج اگر یہ ایس آئی ایف سی میں آئی ٹی کو لیا گیا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے درمیان $150 بلین اور $4 بلین کے درمیان کی جو راحل رکاوٹیں ہیں وہ اس ایس آئی ایف سی سے دور ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہوگا جس کی بنیاد ڈال دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو رہے گا اور ہم اس سے افادہ حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں ایکسپو سینٹر میں محمد علی جناح یونیورسٹی کے کانووکیشن میں آیا اور یہاں پر میں نے جو بات چیت کی ہے ہمارے طلباء و طالبات سے، آج مجھے بڑی حوصلہ ملا ہے کہ جو میری بات چیت ابھی یہاں اتر کے طلباء و طالبات سے ہوئی ہے اور ہمارے جو فیکلٹی ممبرز تھے وائس چانسلر صاحب اور چانسلر صاحب نے، کہ جوش نظر آیا اس بات پر کہ واقعی ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وطن یا موت، آج جس دہرائے پہ ہم کھڑے ہیں وہاں ہم نے اب انتظار نہیں کرنا اور راحل رکاوٹیں جو راستے میں ہیں انہیں بھی گرا دینا ہے یا عبور کرنا ہے۔ آج یہاں آنے سے پہلے میں ایئرپورٹ پہ سیدنا مفصل بورا کمیونٹی کے جو چیف ہیں ان کو چھوڑنے گیا تھا۔ انہوں نے بہت اہم بات کی آج مجھ سے اور اس کی ویڈیو بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں ریلیز کروں گا۔ سیدنا صاحب نے مجھ سے کہا کہ گورنر صاحب، میں یہاں جتنے دن بھی تھا مجھے دکھ ہوا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ پاکستان اربوں روپے روزانہ کی مد میں سود ادا کر رہا ہے، پاکستان کا قرضہ کیسے اترے گا، اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں حکومت پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر صرف 24 کروڑ میں سے 10 کروڑ لوگ پاکستانی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کا قرض اتارنا ہے تو یہ مشکل کام نہیں ہے، اور یہ جو اربوں ڈالرز آپ سود کی مد میں دے رہے ہیں یہ پاکستانی قوم پر لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میری کمیونٹی اس میں پاکستان کی مدد کرے گی، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ یہاں سر جوڑ کر بیٹھیں، حکومت پاکستان سے، اسٹیٹ بینک سے، فائنانس منسٹر سے، گورنر سے، چیف منسٹر سے، وزیر اعظم سے، کہ آج 1 سال کا تہیہ کر لیا جائے کہ پاکستان کا قرضہ ہم نے اتارنا ہے، اور اس میں
وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج وہ یہاں سے گئے ہیں، صرف چند دنوں کے وہ مہمان تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا اور ان کی ٹیم نے کہ کراچی میں $250 ملین کا بزنس ہوا ہے۔ تو ہم اسی شہر میں، اسی ملک میں رہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف آئی ٹی کی فیلڈ کو چن لیں تو پاکستان کا قرضہ 1 سال میں ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف اگر 10 لاکھ لوگ آئی ٹی کی فیلڈ سے وابستہ ہو کر $1200 مہینہ کمائیں گے تو $12 بلین مہینہ پاکستان میں آئے گا، جو کہ سال کا $120 بلین بنتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ پروان چڑھے اور پاکستان ترقی کرے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کنووکیشن اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ یہ نوجوان جو پرجوش ہیں، یہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور یہی میں امید کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں آج ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو آج اور کل کا پاکستان ہے، اور امید آپ ہی لوگوں سے ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے حصے کا جو کام ہے اس وطن کے لیے کرنا ہے، جو کہ اگر میں آج کی بات کروں تو معاشی بحران یا معاشرتی بحران دونوں میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہوئے بھی بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر ہم معاشی بحران سے نکلنا چاہتے ہیں تو کہیں IMF نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، کہیں ہمارے اپنے اندرونی معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ اس کا سدھار اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے، لیکن وہ آسانی آپ لوگ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور آج مجھے خوشی ہے کہ جہاں بچپن سے لے کے آج تک یہ جو ماں باپ، آپ کی پیرنٹس آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، آج تک انہوں نے بچپن سے لے کے آج تک آپ کی انگلی پکڑ کر آج آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو میں تمام طلباء و طالبات سے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے والدین کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، کیونکہ آج بھی یہ آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اسی طرح سے میرے رائٹ اور لیفٹ یہ جو فیکلٹی، آپ کے پروفیسر، اساتذہ، جنہوں نے آپ پر محنت کر کے آج آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کو کسی کو گولڈ میڈل ملا ہے، کسی کو آج فارغ التحصیل ہوا ہے، تو اپنے ان اساتذہ کے لیے بھی زوردار تالی ہونی چاہیے۔ میں صرف 1-2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے۔ آج آپ سبھی اس سوچ میں ہوں گے کہ آگے مستقبل کیسے چلے گا، کیا کرنا ہے۔ آپ کے والدین جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ایک ایسے پاکستان میں جسے حاصل تو اس لیے کیا گیا تھا آج سے 77 سال پہلے کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے مستقبل کو سکون، آرام اور آزادی سے گزاریں گے۔ آزادی تو ہمیں مل گئی، لیکن شاید اس سکون کی تلاش میں 77 سال گزر گئے، اور ہمیں سمت، جسے ہم کہتے ہیں ڈائریکشن، نہیں مل پا رہی۔ اور اسے کسی شاعر نے خوب انداز میں کہا، شاید ہمارے لیے ہی کہا، کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم۔ شعیب صدیقی صاحب
آپ کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں. ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی بغیر سمت کے چلتے رہے. اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ اگر اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، اگر قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. تو اگر ہم عزم کر لیں، ہم یہ ٹھان لیں، ارادہ کر لیں کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور اپنی خوشحالی کے ساتھ ساتھ اپنے اس وطن، اس پیارے وطن پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، آپ یقین جانیں آپ کر سکتے ہیں. صرف ہمیں ایک عزم چاہیے، ایک ارادہ چاہیے. اور ایسا ممکن ہے کیونکہ یہی وہ پاکستان ہے جس کی میں اگر ایک مثال دوں، آج آپ میں سے جو ایمریٹس ایئر لائن سے ٹریول کرتے ہیں، بورڈنگ کارڈ کے اوپر EK لکھا ہوا ہے. ای سے تو ایمریٹس ہے، لیکن کے سے کراچی ہے. اور یہ EK اس لیے ہے کہ UAE کی اس ایئر لائن ایمریٹس کو آپ کے ملک کی ایئر لائن PIA نے بنایا، پاکستانیوں نے بنایا. پہلا پائلٹ پاکستانی تھا، پہلا جہاز PIA نے دیا. لیکن آج بدقسمتی سے PIA سال کا 4 بلین روپیز کا لاس کرتی ہے اور ایمریٹس ایئر لائن $4 بلین کا پروفٹ کرتی ہے. مجھے سعودی ایمبیسڈر نے بتایا کہ سعودی عربیہ کا پہلا اسٹیٹ بینک گورنر 15 سالوں تک جس نے اسٹیٹ بینک آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی وہ پاکستانی تھا. تو ہم پاکستانی کیا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں یہاں جو زیادہ تر میجورٹی طلباء اور طالبات کی ہے ان کا تعلق مڈل کلاس فیملیز سے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کیا ساری زندگی مڈل کلاس ہے؟ جواب آئے گا نہیں. ہم سبھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو وقت ہمیں بدل دے گا. اور وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہی اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور وہ ہم بدل سکتے ہیں. پاکستان دنیا کی بہترین سے بہترین اکانومی بن سکتا ہے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم 3 چیزوں میں بٹ گئے ہیں. ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم قومیتوں میں بٹ چکے ہیں، اور اب ہم سیاست میں بھی بٹ چکے ہیں. ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں، خدا را ہمیں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. ہم ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، تصحیح نہیں کر رہے. ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہے. اور یہی 3 وجوہات ہیں پاکستان کو پیچھے کھڑے رکھنے کی. جن ترقی پذیر ممالک نے ترقی کی ہے ان میں ایک بات سب میں یکساں ہے. اگر میں مثال دوں ترکیہ کی، تو وہاں کسی بھی شخص سے جب پوچھیں گے کہ تم کون ہو تو وہ کہے گا کہ میں ترک ہوں. اگر میں یہ بات کسی چائنیز سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے میں چائنیز ہوں. کسی ملیشیا والے سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے میں ملئی ہوں. اور تو اور جس ملک سے آزادی لے کر آئے وہاں بھی سب ہندوستانی ہے، لیکن میرے اس وطن میں کوئی پاکستانی نہیں ہے. آپ یہاں کسی سے پوچھیں
पंजाब के दोस्त को तो वो कहता है मैं सियालकोट का हूँ, मैं लाहौर का हूँ। सिंध वाले से पूछें तो कोई सांगड़ का है, कोई मीरपुर खास का है। केपी में पूछें तो कोई स्वात, कोई मालाकंड, और बलूचिस्तान में कोई ज़ियारत और कोई कोयटा का है। हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, और ये ऐद कर लें कि वतन या फिर मौत। ऐसी क्या जिंदगी कि जब सब कुछ बन जाए और सिर्फ पाकिस्तानी ना बने। जिसने नाम दिया, जिसने वजूद दिया, जिसने आगे बढ़ने का एक मौका दिया, उसी पाकिस्तान को हम भूलते जा रहे हैं। आज हमारी पहचान दुनिया में कशकोल लेकर IMF के सामने भीख मांगने वालों में शायद 1 या 2 ही मुल्क दुनिया में रह गए। आज सियासी तौर पर सियासतदान या सियासी जमात ये सोचे समझे बगैर कि हमारे बयानात से इस पाकिस्तान की मईशत पे असर पड़ता है, हमारे इल्ज़ामात से एक दूसरे पर पाकिस्तान दुनिया में रुस्वा हो रहा है, हम इस ख्याल को किए बगैर सोशल मीडिया पे बेदरेख बातें करते हैं। खुदारा समझें इस बात को, ये सब कहीं देखी और सुनी जाती हैं, और उसके बाद आपके इस वतन में कोई आके सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और हम सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल कर अपने ही हाथों से अपने इस प्यारे वतन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज मुझे मौका मिला तो मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि आपने ही पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, आपने ही इस वतन को इज्जत दिलानी है, और ये मुमकिन है। मैं बहुत सारी चीज़ों को इस मनसब पर बैठकर देख रहा हूँ कि हम दिन ब दिन, जैसे कहते हैं ना, मुट्ठी में रेत की तरह, मुट्ठी जिस तरह बंद हो और रेत निकल रही होती है, इसी तरह पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन मैं अपने इस मुल्क के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मोहतरम जनाब आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर से इस बात पर खुश और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने SIFC बनाई इस पाकिस्तान में, जिसमें आज सऊदी अरेबिया से, UAE से, तुर्किया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। मैं समझता हूँ ये एक आखिरी मौका है हमें अपने इस वतन को अपने पैरों पे खड़ा कराने का, और इसमें आप सबका एक बहुत बड़ा रोल है। आपका एक बहुत बड़ा हमें हाथ और साथ चाहिए इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए, जो कि मुमकिन है, और इंशाअल्लाह ताला आप हिम्मत करेंगे तो ये दिन दूर नहीं होगा कि पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों की तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएगा। ये मेरा यकीन है। हमें सिर्फ अपना जहन इस्तेमाल करना है। बल्कि मैं इस पर एक छोटा सा वाक़या किस्सा जो दुनिया में होता है बता दूं कि ये सारा कुछ, ये बल्कि आप लोगों के लिए जो आज मेरे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, ये आपके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कुछ है ना वो आपकी सोच में है। आपकी सोच, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो ज़िंदगी की कामयाबियों की तरफ गामज़न है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, सोच हर वक्त नेगेटिव है, तो आप कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में तरक्की नहीं कर सकते। सारा कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं एक बात कहूँ कि अगर किसी से पूछा जाए कि जंगल का सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो हम सभी बेसाख्ता कहते हैं कि शेर बहुत ताकतवर है। लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो बड़ा और ताकतवर जानवर हाथी है, एलिफेंट। लेकिन क्योंकि दोनों के जहनों में, जब शेर हाथी को देखता है तो शेर के दिमाग में आता है कि बस ये मेरा लंच है, मैंने इस पर अटैक करना है, और हाथी डिफेंसिव पे चला जाता है कि ये मुझे खा जाएगा। लेकिन जिस दिन हाथी के दिमाग में ये बात आ गई कि मैं इसे
اپنی سونڈی سے پکڑ کے پھینک سکتا ہوں, اپنے پیر کے تلے دبا سکتا ہوں, اس دن شیر طاقتور نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ شیر نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے اور اسی وجہ سے وہ اٹیک کرتا ہے, اور اسی لیے آج سب اسے جنگل کا بادشاہ مانتے ہیں. تو آپ سب بھی شیر بن سکتے ہیں, صرف سوچ اور ذہن کی بات ہے. آپ نے شیر بن کر اس کی سوچ کے ساتھ اپنے تمام کے تمام جو گول ہیں اسے اچیو کرنا ہے. میں آج اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتا دوں کہ جو سوچو گے, جو چاہو گے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہو, جو ہو, جو سوچ رہے ہو وہ سب کا سب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آج ایک اور چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے پروفیسر چانسلر صاحب نے بتایا کہ 40% سے زائد ہمارے یہاں گرلز ہیں. آج انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے, کچھ ہماری بہنوں بیٹیوں نے گولڈ میڈل لیے ہیں. آج جو پیرنٹس باہر بیٹھے ہیں, خاص طور پہ جو مدرز ہیں, مائیں بیٹھی ہیں, میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کل انہی بچیوں نے آپ کے گھر میں بہو بن کر آنا ہے. ان کے یہ گولڈ میڈلز شوکیس میں نہیں سجنے چاہیے. انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح اس زندگی اور معاشرے میں آگے بڑھنے میں مدد کریں, اور یہ مائیں کر سکتی ہیں. میری ان سے درخواست ہے. اس آخری شعر کے ساتھ, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں محمد علی جناح یونیورسٹی سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ایک بار ہم زور سے کہیں گے, پاکستان زندہ باد.